اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئات فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات، سورہ انعام کی آیت نمبر 160 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک کلیہ بیان فرمایا ہے۔ اس کا ترجمہ سن لیں اور اس کی بعد میں تفصیل انشاءاللہ عرض کی جائے گی۔ ترجمہ یہ ہے کہ جو کوئی لاتا ہے ایک نیکی تو اس کے لیے اس کا 10 گنا، اور جو کوئی لاتا ہے ایک برائی سو سزا پائے گا اسی کے برابر، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یہ جزا اور سزا کا کلیہ اس دنیا میں ہے۔ اس دنیا میں جو کوئی اچھائی کرتا ہے تو اسے لازماً مرنے سے پہلے 10 گنا اچھائی ملے گی، اور جو کوئی برائی کرتا ہے تو اسے اس کے مثل اس کے برابر ہی برائی بھگت کر کے ہی اگلے جہان جانا ہے۔ اور اگلے جہان کا معاملہ تو ڈیفرنٹ ہے، مختلف ہے۔ اس میں تو بغیر حساب سزا بھی ملے گی، جزا بھی ملے گی، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کائنات کو کمپیوٹرائز سسٹم کے تابع کے تحت کے مطابق کہہ لیں کے مطابق بنایا ہے۔ جو کمانڈ دو گے وہی نتیجہ نکلے گا۔ اچھا کرو گے تو اچھا نکلے گا، برا کرو گے تو برا نکلے گا۔ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 22 جس کا ترجمہ یہ ہے، اس سے ثابت ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی کس پیٹرن پر ہے۔ اور بنائے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ، اور تاکہ بدلہ پائے ہر کوئی اپنی کمائی کا، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یعنی حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو، ہر مخلوق کو اس کی ذمہ داری سمجھا دی ہے۔ مثلاً آگ، اس کو یہ سمجھا دیا ہے کہ جو تم میں داخل ہوگا اسے تم نے جلانا ہے، چاہے وہ لکڑی ہو، چاہے وہ فرد ہو، چاہے وہ حاجی ہو، چاہے وہ نمازی ہو، اور وہ اپنی ڈیوٹی بحسن خوبی انجام دیتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی دریا میں چھلانگ لگاتا ہے اور حاجی ہے، ہر سال حج کرتا ہے، لیکن تیرنا نہیں آتا، دریا ڈبو دے گا۔ اور ایک پاجی ہے، گناہ گار ہے، لیکن اسے تیرنا آتا ہے تو اسے بچا دے گا۔ جی، اصل بات کیا ہے کہ وہ تارنے کی قدر و قیمت جانتا ہے، لہذا وہ اس پر 100% عمل کرے گا۔ تو یہ حق ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے، کرم ہے، کہ اس نے نیکی کا 10 گنا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، نیکی 10 گنا بڑھا کے واپس کرتا ہے۔ اگر کسی نے 10 روپے خرچ کیے ہیں تو مرنے سے پہلے اسے لازماً 100 گنا ملے گا۔ یہ یقین ہونا چاہیے، لیکن ہمیں بدقسمتی سے ان حقائق کا یقین نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگلے جہان سارے کے سارے معاملات ہوں گے، اے جگ بٹھا اگلا کس ڈٹھا۔ یہ بات 100% غلط ہے۔ بات یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی بھگتنا ہے اور اگلے جہان میں بھی بھگتنا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ ہم بہت ہی زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں لوگوں کی زرق برق سے، ان کی عالی شان گاڑیوں سے، ان کے عالی شان محلات سے، لیکن کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ ان کے اندر کیا انہیں سکون بھی میسر ہے یا نہیں ہے۔ کبھی ہم نے توحید اور حق کے مخالفوں، تفرقہ باز مولویوں، قبضہ مافیا گروہوں، کک بیک کرنے والے کنٹریکٹرز، رشوت خور ملازمین، عوام دشمن سیاستدان، نامنصف ججوں، ڈنڈی مار تاجروں، حق مار بھائیوں، بے حیا مردوں اور عورتوں، غیر ذمہ دار شوہروں اور نافرمان بیویوں کے قلبی حالات جانچنے کی کوشش کی ہے؟
اتنا سارا کما کر کے بھی وہ سکون میسر نہیں ہے. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی منزل سے بہت دور ہیں، کوسوں دور ہیں. سزائیں جو ہیں وہ ایسی شکل میں بھی ملتی ہیں کہ کوئی رشتہ دار قتل ہو جائے، اولاد نافرمان ہو جائے، کچہریوں کے دھکے کھانے پڑیں، یا دیس نکالا مل جائے، یا ٹیبل طرح طرح کے کھانوں سے سجا ہوا ہو لیکن کھانے کی اجازت نہ ہو، راتوں کو نیند نہ آئے، بیماری، شوگر وغیرہ. تفرقہ باز مولویوں نے قوموں کے سروں کے مینار بنوائے، لاشوں پر ناشتے کروائے. یہ تاریخ ہے، مسلمانوں کی تاریخ ہے. قوموں کو ملک بدر کرایا، غلامی کے پھندے ڈلوائے. کیا یہ سزا کم ہے؟ یہ بہت بڑی سزا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس دنیا میں عذاب ادنا دیتا ہے، اور عذاب اکبر تو بہت بڑا عذاب ہے جو آخرت میں ملے گا. سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، ہم البتہ لازمن چکھائیں گے ان کو تھوڑا عذاب، ادنا دنیا کا عذاب، قریب عذاب، ورے اس بڑے عذاب سے، تاکہ وہ پھر آئیں، وہ اصلاح کر لیں، لوٹ آئیں، حق کی طرف لوٹ آئیں. مجرمین کے لیے عذاب آخرت سے پہلے دنیا کا عذاب لازماً آیا کرتا ہے. قرآن مجید میں دنیاوی عذاب کو عذاب الادنا، عذاب الخزیے اور عذاب مہین کہا گیا ہے، اور آخرت کے عذاب کے کئی نام ہیں، جن میں سب سے نمایاں نام عذاب الاکبر ہے. چونکہ یہ علماء کو عذاب ادنا اور عذاب اکبر سے مغالطہ ہوا، نہ صرف مغالطہ ہوا بلکہ مغالطہ پیدا کیا، لہذا اس کو دور کرنے کے لیے قرآن حکیم سے دنیاوی عذاب کے حوالے سے جو بھی الفاظ آئے ہیں وہ میں نے بیان کر دیے، اور آخرت کے عذاب کے حساب سے عذاب الاکبر سب سے بڑا عذاب ہے. دوزخ کے عذاب سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ جسم گل جائے، دوبارہ پھر بنا دیا جائے. اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس سے محفوظ فرمائے، اور جو کوتاہیاں کی ہیں ان سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن حکیم اور تمام الہامی کتابیں اس دنیا میں عمل کے لیے ہیں. ایک مغالطہ یہ پیدا کیا کہ قرآن حکیم ہو یا دیگر الہامی کتابیں ہوں، ان تمام کا آخرت میں نتیجہ نکلے گا، آخرت کے لیے ہے. یہ بات 100% غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا تو دنیا میں بالکل اجنبیت تھی. حضرت آدم علیہ السلام اجنبی تھے، نامانوس سے چیزوں سے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، جیسے میری ہدایت آتی جائے، اور جو ان پر عمل کرے اسے کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. تو گویا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت بھی آئی ہے وہ اس دنیا میں عمل کے لیے اور اس دنیا کو بہتر بنانے کے لیے آئی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے حکم دیا نیچے جاؤ. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 ہے. ہم نے حکم دیا نیچے جاؤ، یہاں سے تم سب، یعنی جنت سے نیچے جانے کا اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تو یہ وہ واقعہ ہے. پھر اگر تم کو پہنچے میری طرف سے کوئی ہدایت، تو جو چلا میری ہدایت پر نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ کس قدر بڑی نعمت ہے کہ کوئی غم نہ ہو، کوئی خوف نہ ہو. بات صرف اتنی ہے کہ ہدایت جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آتی جائے اس پر عمل کرتے چلے جاؤ. لہٰذا یہ بات کہ جناب ہم نیکی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں یا اور کوئی کام کرتے ہیں، اس کا اگلے جہاں جو ہے وہ اجر ملے گا، یہ بات قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف ہے. کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میری ہدایت آئے اس پر عمل کرو، یہ تمہاری دنیا بہتر بن جائے گی، اس میں تمہیں کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم، اور آخرت تو اس کا صبر ہے.
جنہوں نے اچھے کیے انہیں اچھے انعام مل جائیں گے، جنہوں نے برے کیے ہیں انہیں برے انعام ملیں گے۔ لہذا حقوق کی ادائیگی فرض ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ والدین کا اللہ تعالیٰ نے کیا حق دیا ہے۔ ذرا ہم معاشرتی زندگی کو بھی ان حقوق کے حوالے سے جانچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا سورہ اسراء میں 24 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور حکم کر چکا تیرا رب کہ نہ پوجو اس کے سوا اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اگر پہنچ جائے تیرے سامنے بڑھاپے کو ایک ان دونوں میں سے یا دونوں، تو نہ کہے ان کو اف لکما، اف تک نہیں کہہ سکتے، نہ جھڑک ان کو، اور کہہ دے ان سے بات ادب کی، اور جھکا دے ان کے آگے کندھے عاجزی کر نیاز مندی سے، اور کہے اے رب ان پر رحم کر جیسے پالا انہوں نے مجھ کو چھوٹا سا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 ہے۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق جو ہیں وہ بیان کیے، سورہ لقمان کے اندر بھی بیان ہوئے ہیں۔ تو اس میں یہاں تک حکم ہے کہ اف تک نہیں کہہ سکتے، اور اگر کوئی اولاد میں سے ترقی کرنا چاہتا ہے اور اس کے ماں باپ زندہ ہیں تو اس کے لیے تو بڑے مواقع ہیں، وہ صبح شام ان کی خدمت کرے اور ان سے دعائیں حاصل کرے۔ اس سے بڑی دنیا کے اندر اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ اور جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہوں وہ ان کے لیے دعائیں کریں، اس لیے کہ مرنے کے بعد دعا جو ہے وہی واحد ایک ذریعہ رہ جاتا ہے جو آخرت میں کام آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخت الرب فی سخت الوالدین، سخت الرب فی سخت الوالدین، والدین کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی میاں بیوی کے تعلقات، زوجین کے حقوق کیا ہیں، اس میں معاشرہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے۔ طلاقیں آئے دن ہوتی ہیں، جھگڑے آئے دن ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں بیوی اپنے اپنے حقوق سے تجاوز کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، سورہ بقرہ کی 228 نمبر آیت سماعت فرمائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، عورتوں کا بھی حق ہے جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے، دستور کے مطابق، اور مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت ہے۔ یعنی حقوق دونوں کے یکساں ہیں، لیکن ڈسپلن مینٹین کرنے کے لیے وہ ایک درجہ بالا تر ہیں۔ خاندان کو جنت نظیر اور اولاد کو کامیاب بنانے کے لیے باہمی ہم آہنگی کی سب سے زیادہ ضرورت جس جوڑے کو ہے وہ یا میاں بیوی کا جوڑا ہے۔ عورت کو سمجھ لینا چاہیے کہ الرجال قوامون علی النساء اسی رب کا فرمان ہے جس نے اسے احسن تقویم بنایا ہے۔ مردوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ قوامون سے عورتوں پر لامحدود اختیارات نہیں مل جاتے، بلکہ خاندانی سسٹم کو قائم رکھنے کے لیے یعنی قوامون کی ذمہ داری ملتی ہے۔ مرد اور عورت میں صرف ایک درجے کا فرق ہے۔ معاشرہ کا مشاہدہ بتاتا ہے کہ نافرمان بیویوں نے خاندان بھی تباہ کیے، اولاد بھی برباد کی۔ اب آخر میں جو دبائے ہوئے ہیں معاشرے کے کمزور لوگ ہیں، ان کا بھی کوئی حق ہے یا نہیں ہے؟ سورہ بلد کی آیات
سن لیجئے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، سو دمک نہ سکا گھاٹی پر، تو کیا سمجھا کہ کیا ہے وہ گھاٹی، چھڑانا گردن کا یا کھانا کھلانا بھوک کے دن میں، یتیم کو جو قرابت والا بھی ہے، یا محتاج کو جو خاک میں رول رہا ہے، پھر ہوئے ایمان والوں میں جو تاکید کرتے ہیں آپس میں صبر کی اور تاکید کرتے ہیں رحم کھانے کی۔ مومن کی سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ انسانوں سے محبت کی جائے اور دبائے ہوئوں کو اٹھانے کے لیے اپنی جان اور مال کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ قرآن مجید میں صلات کا ذکر 99 دفعہ اور ظلم کا 289 دفعہ آیا ہے، جس سے ظلم کی اہمیت اجاگر ہو جاتی ہے۔ درج بالا آیت کی روح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے ہی میں ایک مشن دیا گیا تھا، اور وہ مشن تھا فک و رقبہ، گردنوں کو چھڑاؤ۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جا کر کے 105 جنگوں کے ذریعے سے ظالموں کا سر کلا کما کیا، اور حضرت بلال جو کہ غلام تھے انہیں سردار بنایا۔ عام دستور یہ ہے کہ ہر مصنف اپنی کتاب کے اندر اپنا معافی ضمیر کسی نہ کسی جگہ پر ضرور بیان کر دیتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے اس کتاب کے لکھنے سے، اس کا کیا مراد ہے، وہ اس نے کیوں کتاب لکھی، کن کے لیے لکھی۔ یہ دو نکات بہت اہم ہے کہ اس کے ٹارگیٹڈ ریڈرز کون ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے۔ اسی کلیے کے تحت اگر ہم قرآن حکیم کا جائزہ لیں تو اس کے ریڈر تو پوری کائنات کے ہر شخص ہے، اور مقصد اس کا کیا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ قصص کی آیت نمبر 5 اور 6 میں بیان کیا ہے، اور 5 اور 6 میں سورہ قصص یہ سورہ نمبر 28 ہے، اور اس کی آیت نمبر 5 اور 6 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ہم دبائے ہوئوں کو اٹھانا چاہتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کی خواہش ہی قرآن حکیم کا مرکزی مضمون ہے، کوئی نہ ہو محتاج کسی کا، نقطہ یہی ہے شرع مبین کا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ قصص کی آیت نمبر 5 اور 6 میں فرمایا کہ ہم جو دبائے ہوئے ہیں ان کو اٹھانا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، بنی اسرائیل کے حوالے سے یہ بات آئی، اور یہ کلیہ قاعدہ ہر دفعہ ہر جگہ پر اپلیکیبل ہے۔ آج بھی جو دبائے ہوئے ہیں ان کو اٹھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ لہذا جو اللہ تعالیٰ نے اپنا معافی ضمیر، اپنا مشن بیان فرمایا، بندہ مومن قرآن حکیم جس وقت پڑھے تو اس کو اس کا مرکزی مضمون سمجھ کر کے قرآن حکیم کا مطالعہ فرمائے۔ آخر میں بات اتنی ہے کہ اگر اس دنیا میں اگر کسی کا اگر ہم نے حق مارا ہے، وہ نکل ہی جانا ہے، کسی نہ کسی شکل میں وہ نکل ہی جانا ہے، دینا ہی پڑنا ہے، تو حق مارنے کا فائدہ کیا؟ لہذا آج ہی سے ہم اس بات کا عہد کر لیں کہ کسی کا کوئی حق نہیں مارنا، تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔